السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے جن کون ہے؟ تو جن اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقوں میں سے ایک مخلوق جن بھی ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کوئی بھی شکل بدل لے، اور رفتار اتنی تیز ہے کہ 1 منٹ میں ہزاروں میلوں کا سفر طے کر لے۔ جنات ایک غائب مخلوق ہے جو عام انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا، اس کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ اس کے متعلق حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ جنات کی قسمیں: جو جن اپنی اصلی شکل میں ہوتے ہیں اسے جنی کہا جاتا ہے۔ جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں آمر کہا جاتا ہے۔ جو بچوں کو تکلیف دینے والے جن ہیں انہیں ارواح کہتے ہیں۔ جو جن برے اور بد عمل ہوتے ہیں اسے شیطان کہتے ہیں۔ وہ جن جو بیت الخلاء میں یعنی ٹوائلٹ میں رہتے ہیں انہیں خبیث کہتے ہیں۔ جنوں کے سرکشی کا انجام: حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات اس زمین پر رہائشی وزیر تھے۔ آہستہ آہستہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، وہ فتنہ فساد میں پڑ گئے، ناحق خون بہانے لگے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، ان سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی، اور فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندر کے جزیروں پہ پناہ لینے کو مجبور ہو گئے۔ ان کا مذہب: انسانوں کی طرح جنوں میں بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں، یعنی نیک جن نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور جو بد مذہب ہوتے ہیں وہ سرکش اور فتنہ و فساد کرتے پھرتے ہیں۔ بد مذہب جن کی تعداد نیک کے بنسبت زیادہ ہے۔ کھانا: جنوں کا کھانا: ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص تم میں سے ہڈی سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ میرے پاس کچھ جن آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امتیوں سے کہو کہ ہڈی سے طہارت نہ کرے، کیونکہ جو جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے اس کی ہڈی ہمارے لیے گوشت بنا دی گئی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جناتوں کا کھانا ہڈی ہے، اور اس سے استنجا یا طہارت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جناتوں کا رہنا یا ٹھکانہ: ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے کچھ دور تشریف لے گئے کہ وہیں سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ آوازیں کیسی تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جنوں کی جماعت رہنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہی تھی، اور وہ سب میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے، تو میں نے نیک جنوں کو پہاڑ پہ رہنے کا حکم دیا، اور جو برے اور سرکش تھے انہیں نچلی جگہ میں رہنے کو کہا۔ جنوں کا ٹھکانہ: جزیرے یا ایسی جگہ جہاں آبادی نہ ہو، جیسے خنڈر اور پرانے ٹیلے وغیرہ۔ جنی مخلوق کو غیب کا جاننے والا ماننا کفر: جنوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں کفر اور شرک ہے، اور اس سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ اللہ کا ارشاد: میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ انسان اور جن ایسے 2 مخلوق ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جن کو یہ اختیار دے رکھا ہے
کہ دنیا میں نیکی یا برائی کرے پھر نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر نافرمانی کی ہوگی تو اس کی سخت سزا ملے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ خدا حافظ۔